ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے اور قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے۔ میرے نبی کی ذات پر سائن میرا اللہ خود درود پڑھتا ہے، کوئی لوگ خاموش نہ رہے۔ مل کر پڑھ لیجئے صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ مجھے آج آپ کے سامنے اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے عشاق قرآن۔ میں آج آپ لوگوں کو ان لوگوں کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں جن کی زبانیں قرآن مجید کی تلاوت سے تر رہتی تھی، جن کے دلوں کی غذا ہی تلاوت تھی، وہ صحیح معنوں میں قرآن مجید کے سچے عاشق تھے۔ آج کا مسلمان جو تاث و رباب کا عادی ہو چکا ہے، اس کے شب و روز رقص و سرور اور ڈانٹ ڈمکے میں بسر ہوتے ہیں، اس بگڑے ہوئے مسلمان کو کیسے یقین آئے گا کہ اس کے اسلاف میں ایسے بھی لوگ تھے جن کی زبانیں قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر پیاسی رہتی تھی، جن کی آنکھیں قرآن مجید کے بغیر سیر نہ ہوتی تھی۔ ان کے حالات کے مطالعہ سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ تلاوت کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے، اور پھر ان کی تلاوت ہماری طرح رسمی اور زبانی تلاوت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جب وہ قرآن مجید کی آیات سنتے، جب پڑھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ بسا اوقات تلاوت کے دوران روتے روتے زمین پر گر پڑتے تھے اور دو دن بستر میں پڑے رہتے تھے۔ میں کس صحابی کا تذکرہ کروں؟ حضرت عثمان کا یہ آتا کہ رات بھر جاگتے تھے اور ایک رات میں پورا قرآن کریم ختم فرما دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا دن گزرے جس میں میں نے قرآن مجید کی تلاوت نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سچے جذبے کی اس طرح قدر کی، جب ظالم دشمن نے ان پر وار کیا تو قرآن مجید سامنے کھلا ہوا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا پہلا قطرہ اس آیت پر گرا، وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ واہ قرآن کے سچے عاشق، تیرے عشق اور مستی میں قربان جاؤں، زندگی بھر تیری آنکھیں قرآن مجید کرنے کے بغیر سیر نہ ہوتی تھی، تیری زبان تلاوت کے بغیر پیاسی رہتی تھی۔ قرآن والے اللہ نے شہادت کے وقت بھی تیری پاک تمنا کی لاج رکھ لی۔ دنیا میں کوئی گالیاں بکتے مر جاتا ہے، کوئی گانے کا قتل بستا ہے، کوئی شراب یا ہیروئن کے نشے میں جان دے دیتا ہے، لیکن جو قرآن مجید کا سچا عاشق ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قرآن مجید کی آیات اس کی زبان پر منزل رہی ہوتی ہے اور فرشتے اس کے نامہ اعمال میں جو آخری عمل لکھتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کا عمل ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جب لوگ گپ شپ فلم ڈرامے سے دن بہلا رہے ہوں تو وہ لوگ قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور فرما رہے ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ جو عالم اسلام کی بڑی اکثریت کے مقتدا اور رہنما ہیں، آپ کے بارے میں حضرت اسد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ رات کی نماز میں ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم فرما دیا کرتے تھے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر پڑوسیوں کو ان پر رحم آنے لگ جاتا تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس مقام پر انہوں نے وفات پائی وہاں پر 7,000 کلام مجید ختم کیے۔ اور چھوٹے چھوٹے مصنفین کا یہ حال ہے، جب کوئی بندہ ان کی کتاب محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی کتاب محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پڑھتا ہوگا تو رب یقیناً کتنا خوش ہوگا اور فرشتوں سے کہے گا، دیکھ لو میرا بندہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ زمین میں فساد کرے گا، یہ زمین میں خون بہائے گا، دیکھ لو میرا بندہ کتنی عظمت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنے احترام کے ساتھ میری کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور میں آپ اس شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں، وہاں مذہب ہے کتابوں میں پر یہاں قرآن سینوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔